صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله عز وجل في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه دائما أبدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز طلبہ، بالخصوص ہماری آج کی اس محفل میں شریک جامعہ سلیم کے فاضلین میں سے مولانا ارسلان قریشی صاحب، مولانا عبدالاحد ادریسی صاحب، جناب قاری بلال اویسی صاحب، ہمارے انتہائی محترم جناب الحاج محمد سعید خان صاحبی صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، نیز دیگر ہمارے حاضرین، سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ و سال کے آئینے میں اس عنوان سے سجنے والی اس بزم کی 9ویں نشست ہے۔ گزشتہ کل میں ہجرت کا جو پہلا سال تھا، اس میں رونما ہونے والے کچھ اہم واقعات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب چونکہ ہمارے پاس صرف 4 دن باقی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مساعی اور عظیم جد و جہد کے 9 سال جو تاریخ اسلام کا انتہائی زرین اور روشن باب، اسلامی تعلیم اور اسلامی تاریخ کی ترقی اور عروج کا ابتدائی دور، اس لیے ہم نے تھوڑا سا اپنا پیٹرن چینج کیا محفل کا، تاکہ زیادہ وقت ہمیں گفتگو کا مل جائے۔ ان 9 سالوں میں جو سب سے اہم ہمیں عنوان نظر آتا ہے سیرت کا، وہ ہے غزوات اور سرایا، جنہیں عمومی طور پر آسان لفظوں میں اسلامی جنگیں کہا جاتا ہے، اسلامی جنگیں۔ لیکن ان جنگوں کو سیرت نگاروں نے 2 اصطلاحات میں بیان فرمایا، ایک ہے غزوات اور ایک ہے سرایا۔ غزوات ان اسلامی جنگوں کو کہتے ہیں جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور سرایا ان اسلامی جنگوں کو کہتے ہیں جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کے مختلف لشکر تشکیل دیے اور انہیں روانہ فرمایا۔ اب جن جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے، بھلے ان میں کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن چونکہ حضور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لشکر تیار کر کر کفار کے مقابلے کے لیے گئے، اس لیے انہیں غزوات کے ضمن میں لازمی بیان کیا جاتا ہے۔ تو بڑے مشہور جو غزوات سیرت نگاروں نے لکھی، جن میں باقاعدہ کچھ میں جنگیں بھی ہوئیں، ان میں سے 3 ایسے ہیں جو مدینہ منورہ کے قریب ہیں۔ ایک بدر، ایک احد، تیسرا خندق۔ اس کے علاوہ جو غزوات ہیں وہ مدینے سے باہر ہیں، خیبر، تبوک، حنین اور طائف، یہ سارے مدینے سے باہر ہیں، 3 مدینے کے اندر ہیں۔ غزوات کے بیان میں چونکہ یہ اس کی مین ہیڈنگ ہے جہاد، جہاد کا جب بیان کیا جاتا ہے تو اس معاملے کے اندر کئی مفکرین ایسے ہیں جو مغربی سوچ سے مرعوب نظر آتے ہیں، مستشرقین کے اعتراضات سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کر دیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جہاد بالسیف کی حکمت عملی تھی اسے انسانیت سوز قرار دے دیا جائے گا اور اسے ایک دہشت گردی قرار دے دیا جائے گا۔ ان کی یہ معذرت خواہانہ سوچ یہ کہنے پر انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی وہ ساری کی ساری دفاعی حکمت عملی کے تحت تھیں اور وہ اقدامی جنگ نہیں تھی۔ ایک ہوتی ہے دفاعی جنگ اور ایک ہوتی ہے اقدامی جنگ۔ دفاعی جنگ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا آپ پہ حملہ کر رہا ہے اور آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اور بچاؤ کرتے ہوئے آپ نے بھی 2-4 ہاتھ چلا دی تو اس کو لگ گئی، یہ ہوتی دفاعی جنگ، ڈیفنس کرنا اپنا۔ اقدامی جنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کو جا کے آپ ماریں گے، یہ ہوتی اقدامی جنگ۔ تو وہ سیرت نگار جو مغرب اور مستشرقین سے مرعوب نظر آئے، ان کے ذہن میں اسلامی جہاد رسول اللہ کی زندگی میں جتنا ہوا وہ سارا کا سارا اسے وہ ڈیفینسو سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 جنگیں ہیں صرف ڈیفینسو، بدر، احد اور خندق۔ یہ ڈیفینسو جنگیں ہیں کہ مدینے پہ حملہ ہوا، حضور نے حکمت عملی اختیار کی، مدینے کا تحفظ کیا، دفاع کیا۔ اب خیبر پہ جب حضور جنگ کرنے کے لیے گئے تو آپ اس کو ڈیفینسو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پورے ایک لشکر تیار کر کر حضور لے کر جا رہے ہیں، دشمن کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، اسی کو تو اقدامی جنگ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ تبوک کی طرف جا رہے ہیں، آپ حنین کی طرف جا رہے ہیں، اسی کو تو اقدامی جنگ کہا جاتا ہے۔ ڈیفنس تو اپنے علاقے میں رہ کر کیا جاتا ہے، نہ کہ دشمن کے علاقے میں جا کے ڈیفنس کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پیرایا ہے، خاص طور پہ طالب علموں کے لیے میں عرض کرتا چلوں، اس بات کو خاص طور پہ ذہن نشین رکھیں، اسلامی جہاد کو بیان کرتے ہوئے کبھی بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کریں۔ اسلام نے جہاد کے انعام پر ٹیررزم کو کبھی فروغ نہیں دیا ہے، بلکہ جہاد ٹیررزم کا علاج ہے۔ اور وہ لوگ جو نام نہاد انسانیت کے علمبردار ہیں، انسانی حقوق کے تحفظ کے علمبردار، ان کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو جتنے انسان انہوں نے مارے ہیں اور جتنی سفاکیت کے ساتھ انہوں نے انسانوں کو مارا ہے، پوری تاریخ اسلام میں لڑی جانے والی جنگوں میں اتنے لوگ قتل نہیں ہوئے جتنا ان انسانیت کے علمبرداروں نے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ میں اعداد و شمار کا گورکھ دھندا آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن 1
वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, अफगान वॉर, इराक वॉर, सीरियन वॉर, ये लोगों की निगाहों से पोशीदा नहीं है। और हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग की गई है वो भी कोई नामालूम तारीख नहीं है। हकीकत की ऐनक लगाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि 1400 साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवालों ने कभी नाहक इंसानों का कत्ल नहीं किया है जितना इन बेवकूफ़ों और गधों ने नाहक इंसानों का कत्ल किया है। और आखिर में सॉरी कहकर निकल जाते हैं, जी हमें गलत फहमी हो गई थी, अफगानिस्तान उजाड़ दिया, अशरों के अशरे वहां पर गुजार दिए, मगर नाकाम हो, खुसरान, कुछ भी उनके हाथ नहीं आया। इराक को तबाह बर्बाद कर दिया मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स के चक्कर में, मगर एक बंदूक वहां से नहीं निकाल सके वो। इंसानियत के नाम पर इंसानियत सो जुल्म, इसे दहशतगर्दी कहा जाता है। और जो इस्लाम ने किया उसके ज़र्री उसूल क्या थे? वहां तो बमबार्मिंग थी ही नहीं, वहां तो कोई बम था ही नहीं। उसके ज़र्री उसूलों में था कि सिर्फ उससे लड़ा जाएगा जो तलवार लेकर मुकाबले के लिए आएगा, सिर्फ उसको मारा जाएगा जो फसाद पर आमादा होगा। दरख्त नहीं उजाड़े जाएंगे, खेतियां नहीं जलाई जाएंगी, इबादत गाहों को मिस्मार नहीं किया जाएगा। ए नाम निहाद इंसानियत के लंबरदारों, तुमने तो शहरों के शहर तबाह करके रख दिए हैं। सीरिया की तस्वीर उठाकर देखें आप, वो महल्लात जहां कभी बच्चों के कह कहे गूंजा करते थे, आज वो वीरान कब्रिस्तान बने हुए हैं। और रसूलुल्लाह ने जो जिहाद दिया है उसमें जी किसी इबादत गाह को नहीं गिराया जाएगा, अगरचे वो काफिरों की है, कहा नहीं गिराएंगे। काफिरों के मजहबी रहनुमाओं को कत्ल नहीं किया जाएगा जब तक वो लोगों को फसाद पर ना उभारे। बच्चों को नहीं मारा जाएगा, औरतों को नहीं मारा जाएगा, जानवरों को नहीं मारा जाएगा। इतने ज़रूरी उसूलों के साथ जब जिहाद हो तो उसे दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, बल्कि उसे इंसानियत और अमन का अलंबरदार कहा जाता है, जिसने इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाला और अल्लाह के हुक्म और निज़ाम के तहत आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाया है। तो इस ज़िमन में हम ज़्यादा मुफस्सल गुफ्तगू इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उम्मन जब जंग की बात होती है तो उसके कुछ असबाब हुआ करते हैं, असबाब के बाद जंगी हिकमत अमली हुआ करती है, पेश कदमी हुआ करती है, दो तरफा मुकाबला हुआ करता है, एक फरीक फातेह होता है, दूसरा शिकस्त होता है, और कुछ मकतूलीन होते हैं और कुछ शुहादा होते हैं। हर जंग के अंदर यही मामला होता है। तबर्रुकन हम कुछ गज़वात का ज़िक्र यकीनन करेंगे ताकि हमारे ईमान की ताज़गी हमें मिले और पता चले कि हम अमन के अलमबरदार बनकर जिस तरह बेहिसी की चादर ओढ़े हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हकीकी रहमतुल लिल आलमीन थे, उनकी क्या कैफियत रही है और उनकी क्या हिकमत अमली रही है। 2 हिजरी के अंदर जो अहम तरीन वाक़यात हैं उसमें से एक अहम तरीन वाक़या मुसलमानों की सोच, नज़रिया और वहदत को एक नया मरकज़ फराहम करना था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाए थे तो तकरीबन 16 या 17 महीने आप बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन यहूदी इस बात पर खुश होते थे, नए नबी तो नए बनकर आए हैं मगर क़िबला हमारा वाला इख्तियार किया हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इब्तिदा से दीन इब्राहीमी को पसंद फरमाया करते थे और उसी की तरफ निस्बत किया करते थे, तो हुजूर की ख्वाहिश और तमन्ना थी कि हमारा क़िबला खाने काबा बन जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की
اب حکم کا انتظار ہے۔ اور اللہ عز و جل نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عرض کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ دوسرے سپارے کے آغاز میں ہی اس کو بیان فرمایا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ کرنا، یعنی حضور آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور کر رہے ہیں اس انتظار میں کہ اب حکم آئے۔ فرما فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ ترضاہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ہر کوئی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، عبادت اس کو راضی کرنے کے لیے، سجدے اس کو راضی کرنے کے لیے، تسبیح و اذکار اس کو راضی کرنے کے لیے، نیکی کا ہر عمل رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور مگر رب کس کی رضا چاہتا ہے؟ خود قرآن میں فرما رہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی پسند ہے، ہماری پسند نہیں، ہم تو آپ کی پسند کو دیکھ رہے ہیں، جس پہ آپ راضی اس پہ رب راضی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ رب آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلے بنو سلمہ کے اندر موجود ہیں، یعنی مسجد نبوی شریف میں نہیں ہے، اس لیے مسجد قبلتین مسجد نبوی شریف نہیں ہے، مسجد قبلتین ایک الگ علاقے کے اندر ہے۔ آپ وہاں تشریف فرما ہیں، کچھ روایتوں میں کہ آپ نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں، کچھ میں نماز عصر کا تذکرہ ہے۔ نماز ہے، عین حالت نماز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب اتنا بھی انتظار گوارا نہیں کہ نماز مکمل ہو جائے تو اگلی جو نئی نماز پڑھی جائے وہ نئے قبلے کی طرف پڑھ لی جائے، وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھ لی جائے، بلکہ حبیب اب اتنا بھی انتظار گوارا نہیں ہے، آپ ابھی حالت نماز میں ہی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، عین حالت نماز میں۔ قبلہ چینج ہوا، اور جو قبلے کی ڈائریکشن ہے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ۔ جنہوں نے مسجد قبلتین شریف کی زیارت کی ہے وہ وہاں انہوں نے دیکھا، اور ابھی اس جگہ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ وہ جو گیٹ ہے ہمارا وہاں محراب ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے ہو اور کہا جائے جی فوراً رخ پھیر لیجیے تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین حالت نماز میں جب مسجد حرام کی طرف آپ نے رخ کیا ہے تو صفیں بھی تبدیل ہوئی، امام کی نماز کی جگہ بھی تبدیل ہوئی، مگر مجال ہے کسی نمازی نے روکا اور ٹوکا حضور یہ نماز میں کیا کر رہے ہیں آپ، نماز میں کدھر جا رہے ہیں؟ بلکہ جہاں جہاں مصطفیٰ کا رخ صحابہ بھی ادھر مڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جدھر حضور کا رخ ہے صحابہ کا رخ بھی، کوئی سوال نہیں، کوئی کلام نہیں، اور حضور جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ نماز مکمل ہوئی تو پتہ چلا جی اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ آج سے مسلمانوں کا قبلہ کیا ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا۔ تو خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ بنا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر بنا ہے۔ اب قبلہ تبدیل ہوا تو یہ قبلے کی تبدیلی جو ہے نا یہ کئی لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا مسئلہ بن گئی۔ ادھر ماننے والے اور سوچنے والے ان کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ جو ماننے والے تھے انہیں قبلے کی نہیں، انہیں قبلے کے قبلہ محمد مصطفیٰ کی فکر تھی، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ مشرق میں مڑنا ہے، مغرب میں مڑنا ہے، شمال میں مڑنا ہے، جنوب میں مڑنا ہے۔ ان کا کہنا تو یہ تھا کہ ہمارا قبلہ اصل میں تو چہرہ مصطفیٰ ہے، جدھر محمد مصطفیٰ مڑیں گے ادھر ہمارا رخ ہو جائے گا۔ نہ ہمیں مشرق سے مغرب ہے، مشرق سے ہمیں کوئی فکر ہے، نہ ہمیں مغرب کا کوئی خیال ہے، ہمیں اگر خیال ہے تو روح مصطفیٰ کا خیال ہے۔
اور دوسری طرف سوچنے والے یار ابھی تو ادھر منہ تھا، اب کیا ہو گیا اچانک سے، یہ کیوں چینج کر لیا؟ اب وہ دلیل کے انتظار کے اندر ہے، جو دلیل کے انتظار میں ہے وہ ہمیشہ انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں، جو عشاق ہیں وہ دلیل کا انتظار نہیں کرتے، وہ محبوب کی اداؤں پر اپنی عقیدتوں کو نچھاور کر دیا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے تو فوراً قبلہ تبدیل کر لیا، مگر منافقین جو ہے اس بارے میں چیں بچیں ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہو گیا، دوران نماز ہی یہ معاملہ کیوں ہو گیا۔ اسی طرح جو یہودی تھے انہیں بھی اس بات کی بہت تکلیف ہوئی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ہماری مخالفت میں قبلے کو چینج کیا۔ لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تم مشرق اور مغرب کے جھنجھٹ میں پڑے رہو۔ اللہ نہ تو مشرق میں نہ مغرب میں، اللہ تو جہت سے پاک ہے، اللہ تو ہر قسم کی جہت سے، اس کے لیے کسی جہت کا تعین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو جہت کا تعین ہوا ہے یہ تمہاری عبادتوں کے لیے ہوا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہر سو جلوہ فکر ہے، جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ ہی کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو یہ قبلہ تمہاری یکسوئی کے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری فکری وحدت کے اظہار کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں الحمدللہ امت کتنے ہی فرقوں میں تقسیم ہو گئی، مگر قبلہ آج بھی خانہ کعبہ ہے۔ یہ امت کا فکری نقطۂ اتحاد ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہوتی جو بڑی بات، ہوتے مسلمان بھی ایک، قرآن بھی ایک، قبلہ بھی ایک، اللہ بھی ایک، اللہ بھی سب کا ایک، سارے فرقوں کا اللہ ایک ہے، قرآن بھی سارے فرقوں کا۔ کچھ ہیں جو کہتے ہیں 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئی، مگر اس کے علاوہ ان کے پاس بھی دوسرا کوئی قرآن نہیں ہے، قرآن یہ والا ہے ان کے پاس بھی، وہ دوسرا کوئی نکال نہیں سکتے وہ۔ اور اسی طرح قبلہ بھی سارے مسلمانوں کا، کتنے فرقے ہو گئے لیکن مسلمانوں کا قبلہ اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، قبلہ بھی ایک، ہوتی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اتنی ساری چیزیں ہیں اتحاد کے لیے، مگر اس کے باوجود وہ چیزیں جو اتحاد کا مرکز تھی مسلمانوں نے اسی کو اختلاف کی وجہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب یہاں سے جو لڑائیوں کا سلسلہ ہے تو سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی باقاعدہ جسے غزوہ کہا جاتا ہے، باقاعدہ غزوہ، وہ ہے غزوہ بدر۔ لیکن اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی جھڑپوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر ہوا اور رمضان المبارک میں ہوا۔ اس غزوے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد کفار مکہ کی وہ جو اسٹریٹجک لائن تھی جس سے ان کی آمد و رفت کا سلسلہ تھا، ان کا سامان تجارت جایا کرتا تھا، اس لائن کو روکنا تھا، تاکہ وہ جو مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، وہ جو مسلمانوں کا مال لوٹ کر قتل و غارت گری کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، ان کی ان تمام تر حرکتوں کو لگام لگائی جا سکے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور ایک بہت بڑا لشکر کفار مکہ کا ابو سفیان کی سربراہی میں اس راستے سے گزرنے والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے تاکہ ہم اس کا راستہ روکیں، اس سے مکے والے خوفزدہ ہوں گے، اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری جو تجارتی شاہراہ ہے وہ مدینے والوں کے زیر اثر ہے، اگر ہم نے مدینے والوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو وہ ہمارا تجارتی راستہ روک سکتے ہیں۔ یہ مقصود تھا، جنگ مقصود نہیں تھی۔ آپ جب وہاں جلوہ گر ہوئے تو جو کفار کے جو جاسوس تھے وہ بھی یقیناً اپنی بڑی مستعدی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ابو سفیان تک خبر پہنچ گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بدر کے مقام پر موجود ہیں۔ ابو سفیان نے 2 کام کیے، ایک تو راستہ بدل لیا، اور دوسرا مکے والوں کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ وہ جا کر انہیں بتایا کہ تمہارا
مال و اسباب، چونکہ پورے مکے والوں کا یہ مرکزی قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، اپنے اس مال و اسباب کی حفاظت کرو اور ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ جب یہ بات مکے والوں تک پہنچی تو مکے والوں نے بہت بڑا لشکر جرار تیار کر لیا، جس میں 1000 افراد شامل ہیں، 1000 افراد جو اس لشکر کی حفاظت کے لیے بھی آئے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ ابو سفیان چونکہ راستہ بدل چکے تھے، تو جب یہ قافلہ مسلمانوں کی دسترس سے باہر ہو گیا اور ابو سفیان کو اطمینان ہوا، تو اس نے دوسرا قاصد بھیجا کہ اب ہم محفوظ راستے پر آ گئے، اب کوئی پریشانی کی بات۔ لیکن مکے والے جو ہے وہ 1000 افراد کا لشکر لے کر نکل گئے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو بنو زہرہ اور بنو سعادہ کے جو افراد تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب جو اصل مقصد تھا وہ قافلے کی حفاظت تھا، قافلہ محفوظ ہو گیا، تب ہمیں بدر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہم واپس چلتے ہیں۔ مگر وہ تو تکبر اور غرور کے نشے میں مست تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، شرابیں پیئیں گے اور پورے عرب پر اپنی دھاک بٹھا کر آئیں گے تاکہ آئندہ مدینے والے ایسی کوئی جرت نہ کر سکے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اپنے لشکر پہ ناز کر رہے تھے، وہ اپنے سامان پہ ناز کر رہے تھے، وہ اپنی تیاری پر ناز کر رہے تھے، وہ اپنے ہتھیاروں پر ناز کر رہے تھے، وہ اپنے فوجی جوانوں پر ناز کر رہے تھے۔ پر ادھر مسلمانوں کا عالم کیا تھا؟ نہ ان کے پاس لشکر ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس زادرہ ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ۔ اس لیے اگر ان کو ناز ہے تو نہ تو اپنے ہتھیاروں پر ناز ہے، نہ ان کو اپنے جوانوں پر ناز ہے، نہ اپنی جنگی تیاری پر ناز ہے، ان کو اگر ناز ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی پر ناز ہے، اور بس اسی جذبے کے تحت یہ باطل کے سامنے کھڑے۔ اب جب کفار کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہے، ایک طرف تو یہ مجاہدین صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جنگ کی نیت سے تو نہیں آئے تھے، لیکن اب جب جنگ آ گئی ہے تو یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس قافلے کے اندر 60 مہاجرین ہیں، باقی سارے انصاری ہیں۔ اب جنگ سے پہلے چونکہ اکثریت انصار صحابہ کی تھی، جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اور ایک مشورہ کیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھانپ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو رائے ہے وہ جانیں۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا جو رخ زیبہ ہے وہ ہماری طرف ہے تو حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو اپنے نبی سے کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ حضور ہم نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے۔ تو اب کیفیت یہ ہے کہ حضور ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، مگر کفار کو آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی جب تم عددی قوت میں کم تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پہلے 3000 فرشتے بھیجے، پھر ہم نے 5000 فرشتے بھیجے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں یہ ہر کسی کو نظر نہیں آ رہے، لیکن فرشتے جب کفار کو مار رہے ہیں تو جس کو مار پڑ رہی ہے اس مار کی ضرب سب کو نظر آ رہی ہے، کوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ معجزات کا انکار اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ دوسروں کو کیوں نظر نہیں آیا۔ بات یہ کہ اللہ کی مرضی، جس کو دکھانا چاہے دکھا دے۔ تو فرشتے
جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے موجود ہے، مگر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا ان کی موجودگی کا انکار کر دیں گے؟ آپ قرآن کا انکار کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح اور نصرت عطا فرمائی، اور اس لڑائی میں بڑے بڑے کفار مارے گئے، جن میں سب سے اہم شخص جو مارا گیا ہے وہ ہے ابو جہل۔ یہ سب سے زیادہ اس کو شوق تھا بدر میں آنے کا، اور ابو جہل جو ہے وہ اس جنگ میں مارا گیا، امیہ مارا گیا، اور بھی بڑے بڑے لوگ کفار کے مارے گئے۔ 70 کافر واصل جہنم ہوئے اس جنگ میں، 70 کافر واصل جہنم ہوئے، جن میں سے اکثریت سرداروں کی تھی، اور 70 مشرکین مکہ کو قیدی بنایا گیا اس جنگ کے اندر۔ اور جو شہدائے بدر ہیں، مسلمانوں نے جو جام شہادت نوش کیا، وہ 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین ہیں، جنہوں نے اس غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس جنگ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے اسماء گرامی کا ورد الحمدللہ ہم رمضان شریف میں کرتے ہیں 17 تاریخ کو۔ تو ایک بات میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے تذکرے کے موقع پر بھی آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنے والے یہ طعن کرتے ہیں کہ آپ تو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ تو آپ غزوہ بدر میں اس لیے شریک نہیں تھے کہ آپ کی اہلیہ اور رسول اللہ کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید علیل تھی، تو حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرنی ہے۔ وہ حضور کے حکم پر مدینے میں رہے، لیکن دل ان کا بدر والوں کے ساتھ تھا۔ اسی لیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فتح اور نصرت کے ساتھ لوٹے، کامیاب و کامران لوٹے، تو اسی دن حضرت سیدہ رقیہ کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شدید رنجیدہ ہیں، صرف اس بات پر نہیں کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا، بلکہ اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ داری تھی وہ ختم ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ڈھارس بندھائی، ان کو تسلی دی، اور ارشاد فرمایا، اے عثمان، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے حکم سے اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ اور دوسرا، حضور نے ان کی تسلی و تشفی عطا فرمائی کہ غزوہ بدر میں تم شریک تو نہیں تھے، لیکن حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ اور اب جب مجاہدین صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں حضرت عثمان غنی کا بھی نام شامل کیا جاتا ہے۔ یہ حضور کی خاص کرم نوازی ہے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ بدر میں شریک فرمایا ہے۔ حضور نے ان کا نام غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں میں لکھا اور شامل کروایا ہے، تو حضرت عثمان بھی مجاہدین بدر میں شامل کیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، وہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اس سے پہلے جو قیدی ہوتے تو ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جاتا تھا، تذلیل کی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، وحشیانہ تشدد کیا جاتا تھا، انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسیروں کو 2 وقت کا بہترین کھانا کھلایا کرتے ہیں، انہیں بہترین لباس عطا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں آفر بھی عطا فرما رہے ہیں کہ بھی فدیہ دو اور جان کی خلاصی لے لو۔ جو فدیہ دے رہے تھے ان کی جان کی خلاصی بھی ہو رہی تھی، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے اور لکھنا پڑھنا اگر جانتے تھے تو حضور نے کہا کہ وہ مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا۔
تو یہ جو جنیوا کنونشن ہے، یو این او کے اندر جنیوا کنونشن ہے، جس کے اندر باقاعدہ شقیں ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، انتہائی حیرت ہوگی آپ کو جان کر، انسانیت کے نام نہاد علمبرداروں نے گوانتانا موبے کے اندر جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا ہے، اور الزام اسلام کو دیا جاتا ہے دہشت گردی کا، سفاکیت کا، قتل و غارت گری کا، لیکن جو یہ الزام لگانے والے ہیں خود ان کا دامن کتنا داغدار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ غزوہ بدر کی بات، اس سال کے اندر جو ایک اور اہم واقعہ پیش آیا وہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ کے حکم سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہونا ہے۔ 2 ہجری میں آپ کی شادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوئی۔ یہاں 2 باتیں صرف عرض کروں، چونکہ نکاح کی بات ہے، لوگ اس کو بنیاد بناتے ہیں، جہیز دینے پہ بنیاد بناتے ہیں۔ جہیز دینا رسول اللہ کی سنت ہے، بیٹیوں کو جہیز دینا، زور سے بولے نا، آج قاسم بھائی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، استاد خیریت ہے سب؟ جہیز دینا، لوگ کہتے ہیں جہیز دینا رسول اللہ کی سنت ہے، ہم کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، تو پھر جیسا جہیز رسول اللہ نے دیا تھا نا ویسے ہی جہیز دینا سنت ہے، ویسے ہی جہیز دیجیے، وہی چکی دیجیے، وہی مشکیزیں دیجیے، اور ویسے ہی برتن دیجیے۔ یہ ماسٹر بیڈ، ڈیوائیڈر الگ، 3 پیس کی الماری الگ، اور سلائی مشین الگ، اور ماربل کا ڈنر سیٹ الگ، پلاسٹک کا ڈنر سیٹ الگ، میلامائن الگ، جوسر مشین، واشنگ مشین، کوکر، ڈنر سیٹ، نان اسٹک سیٹ، حضور نے تو نہیں دیے تھے اتنے۔ 4 قسم کی بیڈ شیٹیں، 12 قسم کے جوڑے، رسول اللہ نے تو نہیں دیے تھے۔ یہ تو رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی انا کی تسکین ہے، یہ آپ کی اپنی انا کی تسکین ہے۔ جی ہماری ناک 6 جوڑے دیں گے تو لوگ بولیں گے ہے ہی نہیں کچھ بچی کو دینے کے لیے، اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، خوشی سے نہیں دے رہے، مجبوری سے دے رہے ہیں آپ، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کہ 2 ڈنر سیٹ نہیں دیے تو لوگ بولیں گے ہائے ایک ہی ڈنر سیٹ دیا بچی کو، 2 ڈنر سیٹ نہیں دیے، ماربل کا نہیں دیا، چینی کا نہیں دیا، یہ والا سیٹ نہیں دیا، یہ والا جوڑا نہیں دیا، وہ والا جوڑا نہیں دیا، لون کے سوٹ نہیں دیے، سارے بھرے ہوئے سوٹ دے دیے، بچی گھر میں، طرح طرح کی باتیں۔ یہ آپ کی انا ہے، یہ آپ کی ناک ہے، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اسے رسول اللہ کی سنت نہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی شہزادی کو جہیز دیا تھا تو کیوں دیا؟ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے دیا کہ حضرت علی تو حضور کے گھر میں پروان چڑھے تھے، حضرت علی چھوٹے سے تھے جب رسول اللہ نے گود لے لیا تھا انہیں، حضرت علی کا بچپن، حضرت علی کا لڑکپن، حضرت علی کی جوانی رسول اللہ کے گھر میں گزری تھی، آپ اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہے تھے، اس لیے امور خانہ داری کے لیے جو ضروریات زندگی کا سامان تھا وہ حضرت علی کے گھر میں، بولو نا۔ اب جب نکاح ہو رہا تھا، اب جب دلہن گھر میں جا رہی تو امور خانہ داری کا سامان تو ہو، تو وہ ضروریات زندگی کا سامان رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو دیا تھا۔ اب آپ کی بچی جس گھر میں جا رہی ہے کہ وہاں برتن نہیں ہے، وہ لوگ کیا پتوں میں کھانا کھاتے رہے آج تک؟ ان کے گھر میں پلیٹیں نہیں ہیں، ان کے گھر میں ڈشیں نہیں ہیں، ان کے گھر میں چمچے نہیں ہیں، ان کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے، ان کے گھر میں فریج نہیں ہے، تم کیوں دے رہے ہو؟ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، سڑ رہے رکھا ہوا، 5 سال ہو گئے واشنگ مشین کی پنی نہیں اتری ہے، لیکن دینا ضرور ہے، کیوں؟ ناک ہے ہماری، فریج بند پڑا ہے، کیوں؟ گھر میں 4 فریج چل رہے ہیں، نہیں ناک ہے ہماری، ہماری بچی کہتی ہے میرے کمرے کا الگ فریج ہونا چاہیے۔ بچی کو سمجھاؤ بیٹا کچھ تو خدا کا خوف کرو، بوڑھے ماں باپ پہ رحم کرو، تم اکیلے نہیں، اور بھی بہن بھائی ہیں تمہارے، ان کی بھی رخصتیاں کرنی ہے ہم نے۔
بچیاں بھی پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، اماں ابا نہیں ہو گئے بس پیسے کمانے کی مشین ہو گئے، کون سمجھائے گا انہیں؟ تو یہ جہیز دینا، اگر رسول اللہ کی سنت آپ سمجھتے تو رسول اللہ نے اس گھر میں دیا جہاں پہ امور خانہ داری کے سامان موجود، ایک نیا گھر بس رہا تھا تو رسول اللہ نے دیا۔ اور اگر جہیز دینا رسول اللہ کی سنت ہے تو جتنا رسول اللہ نے دیا اتنا ہی اپنی بیٹیوں کو دیں چکی ذرا پیسے آٹا آپ کی بیٹیاں، لگ پتہ جائے انہیں۔ چکی نہیں دیں گے بلکہ اب تو آٹومیٹک روٹی میکر دیتے ہیں، بیٹی کو آٹا بھی گوندنا نہ پڑے، آٹا ڈالے پانی ڈالے آٹا بھی خود گوندے گا، روٹی بھی خود پک کے نکلے گی۔ اتنا ہڈ حرام کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو آپ۔ دیں سل بٹا، پیسے چٹنی ذرا، نہیں بلینڈر، سب کچھ ڈالو۔ اب تو چاپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بھی مشینیں لگا گئی، ہر کام مشین سے۔ اتنا ہڈ حرام کر دیا بچوں کو آپ نے۔ ایک تو جہیز، دوسرا حق مہر۔ جی نکاح ہو رہا ہے، حق مہر کتنے؟ جی مہر فاطمی رکھ دیں، ایک آتا شرع محمدی رکھ دیں، ایک آتا مہر فاطمی رکھ دیں۔ کتنا بھائی جان؟ اچھا بتا دو شرع محمدی۔ بولا 32 روپے 8 آنے۔ کتنے؟ زور سے بولو۔ یہ میں مریخ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کی اس زمین کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے اس پاکستان اور شہر کراچی کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ آپ بولیں جی پنجاب میں ہوتا ہوگا، نہیں جناب، آپ کے اس شہر کراچی کے اندر یہ ہوتا ہے۔ 32 روپے 8 آنے، یہ کون سا حق مہر ہے بھائی 32 روپے؟ بولا نہیں، یہ شرع محمدی۔ کہاں پہ شرع محمدی؟ کوئی دلیل لا کے دکھاؤ مجھے۔ رسول اللہ نے کبھی اپنی کسی زوجہ کا حق مہر 32 روپے 8 آنے باندھا ہو؟ لا کے دکھاؤ دلیل مجھے آپ۔ رسول اللہ نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح، 4 شہزادیاں تھیں رسول اللہ کی، چاروں کا نکاح ہوا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ خاتون جنت، کسی بیٹی کا حق مہر حضور نے 32 روپے 8 آنے اگر باندھا ہو تو دلیل لا کے دکھائے مجھے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ میرے دماغ میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس بچی کا حق مارنا ہے، نہیں دوں گا 32 روپے 8 آنے سے بڑھ کر حق مہر نہیں دینا میں نے اسے۔ ایک صاحب نے لکھوایا 32 روپے 8 آنے، میں نے کہا اس میں لکھتے ہیں سکہ رائج الوقت، یعنی وہ پیسے دینے ہیں جو اس وقت ملک میں چلتی ہی کرنسی ہو۔ آپ وہ پیسے نہ دے دیں جو کرنسی نہ چلتی، بولے جی میں نے تو دے دیا۔ تو میں نے کہا جناب 8 آنے تو بند ہو چکے ہیں، 50 پیسے کیا ہو چکے ہیں؟ بند ہو چکے ہیں، تو یہ 32 روپے 8 آنے لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب ہم 33 روپے دے دیں گے لیکن لکھو 32 روپے 8 آنے۔ جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی جہالت۔ مہر فاطمی کے نام پر دھوکہ نہ دیں بچیوں کو، مہر فاطمی کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے۔ اگر لگ پتہ جاوے مہر فاطمی کتنا تھا، 400 مسقال چاندی۔ کتنی؟ زور سے بولیں۔ ہاں، اب جو انہیں مہر فاطمی رکھنے کا شوق ہے انہیں میں کنورٹ بھی کر کے بتاتا ہوں، یہ یاد رکھنے کتنا تھا، اور زور سے بولیں، سب کو یاد ہونا چاہیے مہر فاطمی کتنا تھا، تاکہ جہاں 32 روپے 8 آنے کی آواز نکلے نا، اس کے حلق میں انگلی ڈال کے آواز نکلوانی تم نے کہ یہ 32 روپے 8 آنے اسلامی حق مہر، یہ مہر فاطمی نہیں ہے۔ 400 مسقال چاندی سیدہ خاتون جنت کا حق مہر تھا۔ اب یہ 400 مسقال چاندی کتنی ہوتی ہے؟ جو محققین بیٹھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، درس نظامی والے، درس نظامی کی شہزادے ہمارے بیٹھے میں، اس کو لکھیں اور کنورٹ کریں اس کو۔ یہ 400 مسقال چاندی فی زمانہ ہمارے وہاں جو وزن رائج ہے وہ کیا ہے؟ گرام، گرام کے اندر جانا جاتا ہے، یا تولہ، تولہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو کتاب کا نام بھی ذہن رکھ لیں، اوزان شرعیہ۔ کیا ہے کتاب کا نام؟ یہ درس نظامی والوں کو بتا رہا ہوں، چونکہ یہ لوگ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں کچھ سے سیکھنے کی، یہ تو سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج مہمان بن کر آئے، سعید بھائی نے بلایا آج ان سب کو، تو ماشاءاللہ آج سارے آئے ہیں، ورنہ کوئی نہیں آتا، سب کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو 400 مسقال چاندی جو ہے نا جناب، اس کو جب ہم تولہ میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بنتی ہے 131 تولہ چاندی۔ کتنی؟
131 तोला, 131.25 तोला। उस्ताद कितनी बनेगी, क्या कीमत बनेगी इसकी? मैं उस्ताद से तो पूछ रहा हूँ, कासिम भाई से पूछ रहा हूँ। 1 तोला कितने की चांदी? 1600 रुपए की। भाई 1600 रुपए तोला है चांदी। आज के ज़माने में इसको ज़रब दे देंगे आप 131.25 से, 2,10,000 रुपए। कितना जी? 32 रुपए उठाने वाले का टेटवा दब जाना चाहिए। कितने वो जी? 2,10,000 रुपए। ये आज के ज़माने में। मैं कीमत नहीं यहाँ बताना चाह रहा, मैं आपको वज़न बता रहा हूँ। वज़न याद रखें, अभी 1600 है, कल 1000 रुपये भी हो सकती है, और ये 1600 से 3200 भी हो सकती है। तो कितनी चांदी? 131 तोला चांदी सैयदा खातून जन्नत का हक महर था। अब अगर किसी को शौक चढ़े महर फातिमी रखवाने का, तो आप निकाह नामे के कॉलम में क्या लिखवाएंगे? 131 तोला नहीं, 210 नहीं, 2,10,000 नहीं, 131 तोला चांदी, ताकि जब भी मियाँ साहब का अदा करने का मूड हो तो उस जमाने का रेट निकाल के अदा करें। ये 2 चीज़ें सैयदा खातून जन्नत की निकाह के ज़िम्मन में मैं आपको बताना चाह रहा था। एक जहेज़, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कुछ? या आपकी अपनी अना है जो आपने मुश्किल करके रख लिया चीज़ों को? हुजूर ने मुश्किल नहीं फरमाया। हुजूर की भी तो निकाह हुए ना, हुजूर ने कितना जहेज लिया, चलो ये बता दो। यहाँ तो डिमांड होती है, वो कहते जी लड़की को सोने का सेट चढ़ाएंगे आप? वो कहते जी हम चढ़ाएंगे, मगर आप भी लड़के को मुंह दिखाई में सलामी में मोटरसाइकिल देंगे आप? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तबादला हो रहा है। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बल्कि चीज़ों का तबादला हो रहा है। अब जिन रिश्तों की बुनियाद ही इन फासिद ख्यालात और नियतों पर हो, वो रिश्तों में बरकत कैसे पैदा होगी? वो तो एक दूसरे को ताने देंगे। वो बोलेगा ये सूट पहने में, ये हमारे दिए में। वो बोलेगी वो जो मोटरसाइकिल थी मेरे अब्बा की दी हुई है। ताने मिलेंगे। ये जो सूट पहना हुआ है तुमने, हमने दिया। ये जो गद्दे पे तुम सोते हो, गद्दा मेरे अब्बा ने दिया है। इस जिंदगी में अमन, सुकून, खुशहाली कहां से आएगी? काश आप अपने बच्चों की तरबियत करें और उन्हें समझाएं और सिखाएं कि बेटे निकाह का मकसद माँ बाप को ज़लील करना नहीं है। ज़िंदगी भर वो ये सोचते रहे कि 4 बच्चियाँ हैं तो मतलब 20 लाख रुपए खर्च होंगे। ये शादी 20,000 में भी हो सकती है। ये शादी 20,000 में भी हो सकती है। 20 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। काश आप अपनी सोसाइटी को डेवलप करें, अब इसको मोल्ड करें, हकीकी इस्लामी तालीमात को इख्तियार करें और अपनाएं, ताकि पता चले कि इस्लाम कितना रोशन और मुनव्वर दीन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शानदार, बल्कि मैंने पिछले दिन अर्ज़ किया आपसे, निकाह के हवाले से बात हो रही थी, वलीमे के हवाले से, कि आज अगर मेरा कोई शागिर्द वलीमा कर ले और मुझे ना बुलाए तो मैं इससे नाराज़ हो जाऊँगा कि यार मुझे बुलाया नहीं तुमने अपने वलीमे के अंदर, इतनी भी मोहब्बत नहीं मुझसे। लेकिन हुजूर ने सहाबा को ये तलकीन फरमाई, औलिम वलौ बिशात, वलीमा करो, अगरचे बकरी का बच्चा ज़िबा करो, मुझे ना बुलाओ मगर वलीमा करो। और ऐसा हुआ कि सहाबा कराम ने वलीमा कर लिया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर ना हुई। अगले दिन जब उन पे वो निकाह के आसार देखे, वो रंग देखा, ज़ाफ़रानी रंग देखा, तो उन्होंने पूछा ये रंग कैसा? कहा या रसूलल्लाह कल मेरा वलीमा था। हुजूर नाराज़ नहीं हुए, ओए वलीमा कर लिए, मुझे बुलाया नहीं? रसूलुल्लाह की याद नहीं है तुझे कि एक बोटी सालनी भेज देता थोड़ा सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? हैं अल्लाह के नबी के बगैर वलीमा कर लिया तूने? यहाँ तो ताने दे दे के लोग मार देते हैं। अच्छा हमें नहीं पूछा, हमें दावतनामा नहीं दिया, 1500 अफराद का प्रोग्राम कर लो, फिर भी लोगों को शिकवा रह जाता है, हमें तो दावत नहीं दी थी आपने, हमने तो बुलाया था अपने प्रोग्राम में, हैं लिफाफा देने की बारी आई तो गोल हो गए। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम। तो ये सारी की सारी
ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں جو دین اسلام کے نام پر پھیل رہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ بھی سیرت ہے، سیرت خاتم النبیین ہے۔ یہ بھی حضور نے یہ ساری کی ساری عملی چیزیں ایک مسلمان کی زندگی کے جتنے پیرائے ہیں، جتنے دورائے ہیں، جتنی کیفیات ہیں، حضور نے ہر ایک کے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے۔ سن 2 ہجری کے مزید جو متفرق واقعات ہیں اس میں اسی سال روزہ بھی فرض ہوا اور اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی اور صدقہ فطر بھی اسی سال جو ہے وہ واجب ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں 2 ہجری کے اندر ہی سب سے پہلے ادا فرمائی، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے پہلی مرتبہ با جماعت آپ نے 2 ہجری کے اندر ہی ادا فرمائی۔ تو یہ بڑے اہم واقعات ہیں جو پھر تسلسل کے ساتھ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو باقاعدہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ 2 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا اہم ایونٹ ہے، اب ہجرت کا تیسرا سال ہے اور سال کا آغاز ہی ایک بہت بڑی جنگ کے ساتھ ہے، اور وہ جنگ ہے جنگ احد۔ جنگ احد کے اسباب میں سب سے پہلا سبب تو وہی غزوہ بدر میں ناکامی ہے مشرکین مکہ کا، کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنی اس ذلت و رسوائی کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ تیاری کرنا شروع کر دی، وہ جنگ کے لیے ایک فنڈ قائم کیا باقاعدہ، اور اپنی پورے سال میں جو ان کی آمدنی ہوئی تجارتی قافلوں سے وہ سارا کا سارا جنگ فنڈ میں انہوں نے ڈالا، اور اس کے اندر ہتھیار بھی انہوں نے بہت سارے جمع کیے، اوزار بھی جمع کیے، افراد بھی جمع کیے، اور جناب والا جانور بھی بہت سارے انہوں نے جنگی جانور بھی خریدے۔ بھرپور تیاری انہوں نے مسلمانوں سے مقابلے کی ہے غزوہ احد کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے باقاعدہ جو ان کی پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم مدینے پر چڑھائی کر دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو مدینے والوں کو۔ اس کیفیت میں جب یہ اپنا لشکر لے کر نکلیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کر خبر پہنچائی۔ حضرت عباس جو ہے وہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، اور حضور نے ڈیوٹی لگائی کہ مکے میں رہ کر مکے کے حالات سے باخبر کرتے رہنا۔ تو حضرت عباس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لشکر کے حوالے سے خط کے ذریعے خبر پہنچائی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس جنگ کے لیے آپ نے تیاری فرمائی۔ تو کفار کا جو لشکر تھا وہ 3000 افراد پہ مشتمل تھا، اور اس وقت جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ 1000 افراد پہ مشتمل تھا۔ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی تھی اس میں یہ تھا کہ آپ نے کچھ تیر انداز ایک پہاڑ پر بٹھا دیے، اور باقی لشکر کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا، اور حضور کی پشت پہ غزوہ جبل احد تھا۔ یہ جو احد کا پہاڑ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احد ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ پہاڑ کو یہ شرف ملا ہے کہ حضور اس سے محبت کر رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے سعادت اس کا مقدر ہے کہ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اس جنگ کے حوالے سے جو ابتداءً جو صورتحال رہی اس کے اندر یہی رہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمان جو ہے وہ کافروں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جو تیر اندازوں کا دستہ تھا جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر مقرر فرمایا تھا، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہم جیتیں یا ہاریں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے نیچے کا منظر دیکھا کہ کفار تو بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، تو یہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ حضور کی جنگی حکمت عملی تھی، یہ راستہ تھا کہ یہاں سے پیچھے سے کفار حملہ کر سکتے تھے، اور اس دستے کی وجہ سے کفار رکے ہوئے تھے، خود اس دستے کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کتنے اہم ہیں۔
لیکن بظاہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نظر آئی، اور جب یہ دستہ یہاں سے ہٹا تو خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے لشکر لے کر آئے اور پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ اب جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمان اس میدان کے اندر کفار جو ساز و سامان چھوڑ کر بھاگے تھے اس کو سمیٹ رہے تھے، اس کو جمع کر رہے تھے۔ پیچھے سے اچانک حملہ ہو گیا، اور ادھر آگے جو کفار بھاگ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ہمارا لشکر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا تو وہ بھی پلٹ گئے۔ اب کیفیت یہ ہوئی کہ مسلمان بیچ میں نرغے میں آ گئے کفار کے، پیچھے سے بھی کفار کا لشکر اور دائیں سامنے سے بھی کفار کا لشکر، اور ایک عجیب گھمسان کا رن ہے، اور چونکہ صحرا میں میدانی علاقوں میں جائیں گے دھول اڑ رہی ہے گھوڑوں کی وجہ سے، اتنی دھول اڑ رہی ہے کہ کسی کو کسی کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ اس جنگ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں آپ کے محبوب ترین چچا حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہ بھی اس غزوے کے اندر جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کا ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بھی اسی غزوے کے اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کی باڈی کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ اور اس غزوے کے اندر جو مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت بیان فرمائی۔ ایک تو حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کی زیارت کے لیے آیا کرو، خود حضور بھی ہر سال شہداء بدر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو ان شہداء احد کو سلام کرے گا، یہ شہداء احد اس کی سلام کا جواب عطا فرماتے رہیں گے۔ آج بھی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور خاص طور پہ آج تو کہ ہمارے طلبہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی علم میں اضافے کے لیے یہ بات میں ان کو بتا رہا ہوں۔ سن 2017 میں میں سعید بھائی کے ساتھ اور اپنے فیملی کے ساتھ عمرے پر تھا، تو ہمارا آخری دن تھا مدینہ منورہ میں۔ تو سعید بھائی نے مجھے کہا کہ مسجد نبوی شریف میں خادم ہیں جو ایک طویل عرصے سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو میں سعید بھائی کے ساتھ، سعید بھائی مجھے لے کر مسجد نبوی شریف چلے گئے، حاجی نذیر صاحب۔ تو وہاں جو ستون انہوں نے بتایا تھا وہاں بیٹھے، اور وہاں وہ تشریف لے آئے۔ بہت عمدہ گفتگو کا سلسلہ رہا۔ جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے میں اتنا بتا رہا ہوں آپ کو، چونکہ ابھی 2022 چل رہا ہے، 2017 کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو مدینے کا گورنر بنایا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ حضرت امیر حمزہ کی سفارش سے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جو بھی کام کروانا ہو آپ جاتے جاتے، آخری دن ہے ہمارا اور ہم نے ظہر میں نکلنا ہے، مکے کے لیے واپسی روانہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سید الشہداء کے مزار شریف پر لازمی حاضری دے کر جائیں۔ اب وہاں ہوٹل میں سامان وغیرہ پیک ہو رہا تھا جی، چونکہ نکلنا ہے۔ ہم اسی وقت مسجد نبوی شریف سے نکلے، کبوتر چوک کے پاس آئے، وہاں سے گاڑی کی اور سید الشہداء کے مزار شریف پر حاضر ہو گئے، وہاں فاتحہ خوانی کی، اور فاتحہ خوانی کے بعد جو دعائیں ہیں، ہر کوئی اپنے لیے دعا مانگتا ہے کہ میرے لیے ساتھ ایسا ہو جائے، میرے ساتھ ایسا ہو جائے، میرے ساتھ یہ ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ لیکن سعید بھائی جو میرے بالکل برابر میں کھڑے تھے اور میں دعا کر رہا تھا، سعید بھائی نے جو مجھ سے دعا کروائی نا، وہ دعا صرف اور صرف حنفیہ عالمگیر اور جامعہ سلیم کے لیے کروائی ہے کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے ادارے کے لیے۔ یہ آپ کو جو یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بزرگوں کی نگاہ ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لاج رکھی ہے اور اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے۔ تو وہاں آخری دن اور آخری لمحات میں جو ہم کام کر کے آئے ہیں نا، وہ سید الشہداء کے دربار میں جامعہ سلیم اور جامعہ سلیم والوں کے لیے دعا کر کے آئے ہیں ہم۔
اور انہوں نے کروائی مجھ سے کہ وہاں یہاں کھڑے ہیں سید الشہداء کے دربار میں، آپ جامعہ کے لیے، مسجد کے لیے دعا کریں، اور جامعہ کی تعمیری جو سلسلہ ہے اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ان دعاؤں کا ظہور انشاءاللہ ضرور ہوگا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ وقت مناسب پر جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم سنبھال سکیں تو یقیناً دعاؤں کا ظہور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب رحمۃ دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے انہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارات جب کرواتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی مدینہ کی خواتین، انہیں جب اپنے سسرال میں اپنے شوہر سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو ویسے عورتوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو اپنی ماں کے گھر بھاگتی ہیں، اپنے باپ کے گھر بھاگتی ہیں، لیکن مدینے کی کسی عورت کو اپنے شوہر سے کوئی تکلیف پہنچے وہ دوڑ کر سید الشہداء کے دربار میں آتی ہے، اور سید الشہداء کے دربار میں آ کر شکایت بھی کرتی ہے اور دعا بھی کرتی ہے۔ اتنی خوشبو سید الشہداء کے مزار شریف سے اور شہداء احد کے مزار شریف سے آتی ہے کہ سبحان اللہ۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے کفار مکہ کے اس حملے سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنا سر انور رکھا، اور جب سر انور رکھا تو وہ پہاڑ وہاں سے شق ہوا، تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور رکھا تھا، سعید بھائی کے ساتھ ہی وہاں پر جانا ہوا، تو وہاں سے آج بھی خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں، آج بھی خوشبو آتی ہے۔ اور اسملاق پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے دباؤ کی وجہ سے اس نے راستہ عطا فرما دیا۔ الغرض اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، لیکن ایک بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ کی حکم عدولی نہیں کرنی ہے، چونکہ یہ جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے وہ رسول اللہ کی حکم عدولی کی وجہ سے بھگتنا پڑا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت ساری اس کے اندر، لیکن یہ ایک غزوہ 3 ہجری کے اندر رونما ہوا، جس کو بڑے اختصار کے ساتھ، اس میں بہت تفصیل ہے لیکن بڑے اختصار کے ساتھ وقت کی مناسبت سے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے غزوہ خندق بھی ہے اور کچھ اور اہم واقعات ہیں 4 صدی ہجری کے، انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم صلح حدیبیہ تک کل ہم گفتگو کا سلسلہ اپنا دراز کر سکیں، چونکہ کل کے بعد پھر ہمارے پاس وقت اور زیادہ مختصر رہ جاتا ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بالغ عشق و محبت کے جذبے عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جو عملی پہلو ہیں اللہ کریم جو ہے ہمیں اسے اختیار کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدت کی مدت بیان کر دیں، پردہ کن حضرات سے لازم ہے؟ ویسے یہ سوال جواب کی نشست نہیں ہے، لیکن چونکہ پوچھ لیا ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ عدت جو ہے، اگر بیوہ ہے کوئی خاتون، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ خاتون پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت قرآن نے بیان کی 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر وہ خاتون حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، تو ان کی عدت وضع حمل تک ہے، جب تک وضع حمل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک وہ عدت میں رہیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون طلاق یافتہ ہیں، طلاق یافتہ خاتون کی عدت قرآن نے بیان فرمائی 3 حیض کی مدت گزرنا اس کی عدت ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہو جائے گا، ڈیلیوری نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک وہ عدت میں ہے۔ اور ایسی خاتون جنہیں حیض نہیں آتا، بچپن کی وجہ سے یا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے مستقل حیض آتا ہی نہیں ہے، ان کی عدت بیان فرمائی 3 مہینے۔ تو جن کو حیض آتا ہو ان کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان۔ جن خواتین کو حیض آتا ہے ان کی عدت 3 حیض ہے۔ اب وہ 3 مہینے شاید لوگ اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ حیض یا ناپاکی کا ایام کہتے ہیں، انہیں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ 3 مہینے کہہ دیتے ہیں۔ 3 مہینے میں 3 ماہواری۔ اب یہ 3 ماہواری کا سلسلہ 2 مہینے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ 3 ماہواری کا سلسلہ 2.5 مہینے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 3 مہینے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اور
اگر کسی کی ماہواری آنا رک جائے تو یہ سلسلہ 6 مہینے سے لے کر سال بھر تک بھی چل سکتا ہے. جب تک 3 ماہواریاں مکمل نہیں ہوں گی اس وقت تک عدت مکمل نہیں ہوگی. اچھا پردہ جو ہے نا وہ صرف عدت میں لازم نہیں ہے، پردہ تو ہر وقت نامحرم سے لازم ہے. یہ پتہ نہیں کیا لوگوں نے کانسیپٹ بنایا ہے جی طلاق یافتہ ہوگی یا بیوہ ہوگی تو ہی پردہ کرے گی، باقی پوری زندگی کسی سے پردہ نہیں کرے گی. تو جن مردوں کے ساتھ خواتین کا جن مردوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان سے عموماً پردہ نہیں ہے، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے. یہ عمومی سا اصول ہے. اب میں رشتے گنوانا شروع کروں گا تو آپ کو تو یاد رہنے نہیں ہے، یہ چھوٹا سا اصول یاد رکھ لیں. عمومی طور پہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کرنا ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ نہیں ہوتا. لیکن یہ پردہ صرف عدت میں نہیں ہے بھائی. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو معتدہ ہے، عدت گزارنے والی عورت آسمان نہیں دیکھے گی. کیوں نہیں دیکھے گی بھائی؟ آسمان نہیں دیکھ سکتی. یہ پابندی کسی نے لگائی ہے. زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی، رنگ برنگی کپڑے بھڑکیلے لباس جو شادی میں پہنے جاتے ہیں وہ نہیں پہن سکتی، زیور نہیں پہن سکتی. لیکن یہ جو آپ نے سفید کپڑے ہی لازم کر دیے، ایسا نہیں کہ سفید کپڑے ہی اس نے پہننے، سفید دوپٹہ ہی پہننا اس نے، ایسا بھی نہیں ہے. اور آسمان دیکھنا چاہے تو آسمان دیکھ سکتی ہے. ایک بات اور ضمن عرض کروں، عدت شوہر کے گھر میں گزارنا واجب ہے. عدت شوہر کے گھر میں گزارنا واجب ہے. ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سا جھگڑا ہوا نہیں بیٹی کو لے کے چلے جاتے ہیں. طلاق ہو گئی، اب کیا کرے گی یہاں گھر میں؟ طلاق ہو گئی، شوہر کمرے سے باہر رہے گا، یہ اسی کمرے میں عدت گزارے گی. یہی تو اس کو بتانا اس آدمی کو. آپ تو خود اپنی بچے کی زندگی خراب کر رہے ہیں. عدت کے دوران کا نفقہ شوہر پہ واجب ہے طلاق کی صورت میں، اور اگر وفات ہے تو شوہر کے مال میں سے نفقہ دیا جائے گا، اور شوہر کے گھر میں 4 مہینے 10 دن گزارے گی. یہاں شوہر مرا نہیں، اس کا 1 ہفتے بعد گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اسے. کیوں؟ اور جو بچی کے گھر والے ہیں وہ خود لے کر آ جاتے ہیں اسے، یہ اب کون ہے اس کا یہاں پر، اور شوہر کے گھر میں عدت کرے گی. بھائی تم کیوں اس کا حق ضائع کروا رہے ہو؟ تو جو ہے نا عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں کرنی جاتی ہے. انہوں نے لکھا 131.25 اوقیہ چاندی ہے. یہ جنہوں نے اوقیہ چاندی لکھا نا، یہ اوقیہ غلط لکھا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اوقیہ غلط لکھا ہے. میں نے جو روایت پڑھی وہ 400 مسقال چاندی کی پڑھی. 131 اوقیہ چاندی اگر آپ کہتے ہیں تو یہ روایت کہیں نہیں ہے. آپ مجھے ضرور دکھائیے گا، چونکہ میں نے 131 تولہ چاندی بتایا آپ کو. میں نے چاندی میں کنورٹ کیا ہے. اس زمانے میں تولہ چلتا ہی نہیں تھا، اس زمانے میں مسقال اور اوقیہ چلتا تھا. میں اوقیہ کا انکار نہیں کر رہا حضرت، میں اوقیہ کا انکار نہیں کر رہا، میں روایت کی بات کر رہا ہوں. اوقیہ بھی چلتا تھا، مسقال بھی چلتا تھا، لیکن 400 اوقیہ ہو سکتا ہے، 131 اوقیہ نہیں ہو سکتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں. آپ سب کے سامنے دکھائیے گا 131 اوقیہ چاندی، ٹھیک ہے؟ چونکہ اشاریے کے جو نظام ہے عربوں میں اس زمانے میں رائج نہیں تھا، 0.25 والا. خیر آپ کی تحقیق ہوگی، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میرا جو مطالعہ ہے محدود مطالعہ، بہت چھوٹا سا مطالعہ میرا، انتہائی کمزور سا مطالعہ، اس مطالعے کی روشنی کے اندر میں مضبوط ترین بات آپ کو بتا رہا ہوں. مطالعہ بھلے چھوٹا ہے لیکن بات مضبوط ترین میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 400 مسقال، 131 اوقیہ کی روایت نہیں، 400 مسقال، 400 اوقیہ کی ہو سکتی ہے لیکن 131 اوقیہ کی روایت فی الحال میری نظر سے نہیں گزری. آپ دکھائیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کلام کر سکتے ہیں. درود شریف ہم پڑھ لیتے ہیں 100 مرتبہ درود پاک، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم دعا کریں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ختم کر لیں، پھر ہم ختم کر لیں اس کو، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں.